خاص طور پر اس خطے کے لوگوں میں پاکستانیوں اربوں کا داخلہ دن بدن مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے، اور اس مشکل سے مشکل تر ہونے کی بہت بڑی وجوہات سامنے آ رہی ہے۔ اب معاملات یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ اب وہاں پر نہ صرف 30 لاکھ کے قریب مجمع کا دعویٰ کیا جا رہا ہے، ہماری رپورٹ اور ہم نے جب بہت ساری لوگوں سے اگر اس اعداد و شمار کو کریں تو ہمارا خیال ہے کہ 7 سے 8 لاکھ لوگ قریب نکلیں جنہوں نے نہ صرف وہاں پر مسلمانوں کو گالیاں دی ہے بلکہ خاص طور پر پاکستان سے تعلق رکھنے والے لوگ، عرب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی تذلیل بھی کی ہے، جس کی ویڈیو، جس کی فوٹیج میں آپ کو دنیا ٹی وی کے کیمرہ مین کی حوالے سے دکھا رہا ہوں۔ لیکن یہ سارا معاملہ ہے کون، اور یہ شخص لوگ کون لوگ ہیں جو ٹامی ٹامی کا یہ نعرے لگا رہے ہیں؟ اس پوری کہانی کو سمجھنے کے لیے ایک لفظ کی طرف میں جاتا ہوں۔ آج سے تقریباً 25-30 سال پہلے ایک واقعہ پیش آیا تھا کہ جس میں ایک انگریز 14 سال کے لڑکے کو 3 بنگلہ دیشی لوگوں نے وہاں پر ان پر الزام آیا تھا کہ انہوں نے قتل کر دیا، جس میں سے 2 لوگوں کو سزا ہوئی تھی، ایک کو عمر قید کی سزا ہوئی، ایک کو 10 سال کی سزا ہوئی، اور ایک شخص جس کا نام عبدالحی تھا اسے رہا کر دیا گیا تھا۔ پچھلے دنوں یہ معاملہ بہت زیادہ سرفیس پر آیا، اور اس کی وجوہات کیا تھی یہ جاننے کے لیے آپ کو اس ٹامی کی کہانی کو سمجھنا پڑے گا۔ ٹامی، جس کا اصل نام اسٹیفن کرسٹوفر ہے، اس کو یہاں پر ٹامی کے نام سے پکارا جاتا ہے، ٹامی رابنسن کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ ٹامی رابنسن وہ کریکٹر ہے کہ جس پر مختلف ادوار کے اندر پابندیاں لگتی رہی ہیں۔ یہ وہ شخص ہے کہ جس پر انگلینڈ کے اندر اس بات کو کہا گیا تھا کہ اسے تقریر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک وقت میں سن 2019 اور 20 کے اندر ٹویٹر نے اس کے نام پر پابندی عائد کر دی تھی، اس کے تمام اکاؤنٹس کو بند کر دیا تھا۔ اس کے بعد یوٹیوب نے نہ صرف اس کے اکاؤنٹ کو بند کیا بلکہ یہ بات بھی کہی گئی کہ ٹامی رابنسن اگر کہیں پر بھی آئے گا تو اس کی تقریر پر اس کو نشر ہونے سے پہلے روک دیا جائے گا۔ یہاں تک کہ فیس بک نے اس بات کو کہا کہ انڈیویجول خطرناک، یعنی کہ ایک شخص خطرناک کے نام سے اس کے نام کا ایک نوٹس نکالا گیا اور کہا گیا کہ اس کی تصویر، اس کی ویڈیو کو فیس بک پر لانے کی کسی طور پر بھی اجازت نہیں ہوگی۔ تو پھر آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ شخص اس حد تک آگے ہیرو کیسے پہنچا۔ یہاں پر بہت ساری مساجد کے باہر جو حملے ہوئے، ان حملوں کے اندر ٹامی رابنسن خود بھی موجود تھا، اور وہ وہاں پر شدت پسندوں کو آوازیں لگاتا رہا ہے۔ مگر اس کہانی کے اندر حیرت انگیز پوائنٹ اس وقت آتا ہے کہ جب ٹک ٹاک بھی اس کے اوپر پابندی لگا دیتا ہے، اور اپریل 2020 میں اس کے اوپر پابندی عائد ہو جاتی ہے۔ لیکن پھر اس کی قسمت کا تارا اس شخص کے ساتھ کھلتا ہے کہ جو شخص اس وقت سوشل میڈیا کا سب سے بڑا کنگ کہلاتا ہے، اسی نے یہاں پر حکومتیں بنانے، نفرتوں کو پیدا کرنے میں ایک اہم کردار ادا کیا، اور اس کا نام ہے ایلون مسک، یعنی کہ ٹویٹر کا مالک۔ ایلون مسک وہ ہے کہ جس نے نہ صرف ٹامی کی حمایت کی بلکہ ٹامی کا ٹویٹر اکاؤنٹ بھی کھول دیا، جس کے بعد آگ لگنا شروع ہو گئی۔ ٹامی نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کو نہ صرف بھرپور استعمال کیا بلکہ حیرت انگیز طور پر میں آپ کو یہ بات بتاتا ہوں کہ ٹامی کی ٹویٹس کو ایلون مسک نے پن کیا اپنے اوپر، اور یہ کہا کہ جناب اسے ضرور دیکھیں۔ لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں لوگوں تک ٹامی کی باتوں کو پہنچانے کے لیے ایلون مسک نے اہم کردار ادا کیا۔ جب لندن کی سڑکوں پر 14 ستمبر کو جگہ جگہ پر نہیں بلکہ ہر جگہ ایک ایک کونے پر مظاہرے کیے جا رہے تھے اور اندازاً 10 لاکھ کے قریب لوگ موجود تھے، تو اس وقت ایلون مسک بار بار ٹامی رابنسن کی پوسٹوں کو شیئر کر رہا تھا اور اس نے اس آگ کو لگانے میں اہم کردار ادا کیا۔ ٹامی رابنسن اس نقطۂ نظر سے تعلق رکھتا ہے کہ جس میں کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں سے شدید نفرت رکھتا ہے۔ اس نے 2 کتابیں لکھی ہیں اور دونوں کتابوں کو کسی بھی پبلشر نے چھاپنے سے انکار کر دیا تھا۔ بعد میں اس نے اس کی خود پبلیکیشن کروائی اور اس میں مسلمانوں اور قرآن کے حوالے سے نازیبا الفاظ استعمال کیے گئے۔ یہ مسلمانوں سے نفرت میں اس حد تک آگے بڑھ چکا ہے کہ اس نے ہر جگہ پر نہ صرف یورپ، جرمنی کے اندر، فرانس کے اندر اور بیلجیم کے اندر ان تمام ممالک کے اندر انتہا پسندوں کو نہ صرف سپورٹ کیا بلکہ وہاں پر موجود انتہا پسند جماعتوں نے اسے بہت بڑی فنڈنگ بھی کی۔ کہا جاتا ہے کہ تقریباً 2 ملین پاؤنڈ تک اس کو وہاں پر پیسہ دیا گیا، جس کی بنیاد پر ایلون مسک کی حمایت کی وجہ سے، ایلون مسک کی تمام سپورٹ کی وجہ سے اور سوشل میڈیا پر اس کو بہت زیادہ پلیٹ فارم دینے کی وجہ سے ہوا یہ کہ وہاں پر وہ لاکھوں لوگوں کو جمع کرنے میں کامیاب ہوا، اور ایلون مسک نے اس کو مکمل طور پر ہر لمحے سپورٹ کیا، جسے آپ ٹویٹر کہتے ہیں۔ اور اس کا بنیادی مقصد صرف اور ایک تھا، وہی کہ مسلمانوں کے خلاف نفرت۔ لندن میں جس دن اس کا مظاہرے کا اعلان ہوا، اس دن سب لوگوں سے واضح طور پر یہ کہا گیا کہ جن کا حلیہ مسلمانوں کی طرح لگتا ہے، جن کی داڑھی ہے، جو ٹوپی پہنتے ہیں، جو شلوار قمیض پہنتے ہیں، وہ اس لندن میں نکلے ہی نہ۔ آپ سوچئے، لندن میں نکلے ہی نہ۔ یہاں تک کہ سکھ مذہب سے تعلق رکھنے والوں سے بھی کہا گیا کیونکہ آپ کی تشبیہ، آپ کی شکل و صورت بالکل مسلمانوں سے ملتی ہے، اس لیے آپ کو بھی لندن میں مت سفر کرے۔ اور 14 تاریخ کو مسلمانوں کی اکثریت لندن میں نہیں نکل سکی۔ یہاں تک ہوا کہ جگہ جگہ پر جہاں پر اس طرح کے مسلمانوں کی پہچان کے لوگ نظر آئے، وہاں پر ٹامی کے لوگوں نے شدید احتجاج کیا، مطالبہ کیا ہے۔ مطالبہ یہ ہے کہ وہاں سے تمام مسلمانوں کو نکال دیا جائے، وہاں پر موجود تمام مہاجروں کو نکال دیا جائے۔
مہاجر کا لفظ ظاہر ہے وہاں ہجرت کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اور جنہوں نے وہاں کی نیشنلٹی لی ہوئی ہے اور خاص طور پر مسلمانوں کے حوالے سے کہا گیا. آپ کو حیرت ہوگی کہ اس سارے عمل کے اندر جو انڈیا کا میڈیا ہے وہ ٹامی کو مکمل طور پر سپورٹ کرتا رہا, وہ ایلون مسک کو مکمل طور پر حمایت کرتا رہا اور انڈین میڈیا سے لے کر انڈین انفلوئنسرز تک بھی اس بارے میں کوشش کرتے رہے کہ وہاں پر مسلمانوں کے حوالے سے نفرت کو مزید اجاگر کیا جائے. اجاگر کا لفظ میں غلط استعمال کر رہا ہوں لیکن ان کی نظر میں یہ اجاگر. اب یہ شدت اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ انہوں نے اسی طرح کے مظاہرے کا اعلان جرمنی کے اندر کیا ہے, اسی طرح کے مظاہروں کا اعلان فرانس کے اندر کیا ہے. لیکن ٹامی ہے کون؟ ٹامی جس کی ماں آئرش ہے اور جس کا باپ انگریز ہے, اور اس نے اپنی پوری زندگی میں یہی معاملات کیے, یہاں تک کہ جب اس پر یہاں پر انگلینڈ کے اندر شدید پابندی لگی تو اس نے جعلی پاسپورٹ پر امریکہ کے اندر گیا اور وہاں پر بھی اسائلم کی درخواست کی تھی کہ مجھے یہاں جلا وطنی کاٹنے کی اجازت دی جائے. لیکن اب جب سے ایلون مسک نے ٹویٹر خریدا اور اس کے بعد وہ جب طاقت میں آیا تو اس نے مزید لوگوں کو اس طریقے سے آگے بڑھانے کی کوشش کی ہے. آگے ہونے والا کیا ہے؟ آگے ہونے والا یہ ہے کہ اب حکومت واضح طور پر دباؤ میں نظر آ رہی ہے اور برطانیہ کی نہ صرف حکومت بلکہ اس تمام علاقے کی حکومتیں اب خطرے کی گھنٹیاں بج رہی ہے کہ جہاں پر انتہا پسندانہ سوچ اس حد تک ہو چکی ہے کہ وہاں کی ایک اکثریت بالکل مودی کے نقش قدم پر چل رہی ہے. یعنی کہ جس طریقے سے مودی نے معاشرہ بنایا ہوا تھا کہ ایک انتہا پسند ہندو توا کی سوچ کے ساتھ وہاں پر لوگوں کو مجبور کیا جائے, مسلمانوں کو اپنے ایمان سے ہٹایا جائے اور مسلمانوں کو پاکستان بھیجنے کی بات کی جا رہی تھی, بالکل اسی طریقے کی اسی سوچ سے مماثلت رکھتے ہوئے نہ صرف یہاں پر ٹامی کی سوچ آگے بڑھ رہی ہے بلکہ ٹامی کے سپورٹرز میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے. آئندہ دنوں کے اندر انگلینڈ کے اندر, یورپ کے اندر مسلمانوں کو داخلے پر سخت پابندیوں کے امکانات ہیں اور اگر یہ حکومت پہ دباؤ بڑھانے میں مزید کامیاب ہو چکے تو پھر پاکستانیوں کو اور مسلمانوں کو وہاں پر ویزے بھی نہیں ملیں گے. یہ صورتحال انتہائی گمبھیر ہے لیکن ان ساری صورتحال میں کچھ حیرت انگیز پہلو بھی ہے. آپ بی بی سی اردو کی سائٹ پر جائیں, جو پاکستان کے اندر موجود مذہبی منافرت کو تو ضرور بتائے گا, جو پاکستان میں ہونے والے ایسے واقعات کو ضرور بتائے گا, اگر پاکستان کے اندر کسی احمدی کو قتل کر دیا جائے تو یہ ضرور بتائے گا, لیکن آپ کو بی بی سی اردو مکمل طور پر خاموش نظر آئے گا ٹامی کے معاملہ کا. سوال ہے کیوں؟ جسے انڈین میڈیا اتنا زیادہ اٹھا رہا ہے, جسے یورپین میڈیا اتنا زیادہ اٹھا رہا ہے, گارڈین اس کی پوری سٹوری کو کر رہا ہے, بی بی سی نے اس سٹوری کیوں کور نہیں کی؟ بی بی سی مسلمانوں پر ہونے والے معاملات پر تو گفتگو کرتا ہے, یعنی کہ مسلمانوں کے درمیان اگر تفریق ہو, اگر مسلمانوں کا کوئی قدم ہو تو اس پر تو گفتگو کرتا ہے, لیکن بی بی سی نے آخر اس پر کیوں بات نہیں کی؟ اس لیے